انبیاء کرام نے رسالت مآب کی قولاً مدد بھی کی ہے، عملاً مدد بھی کی ہے۔ قولاً مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقیوں کی طرح یوں کی، اعلان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ اے لوگو میرے بعد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کی آمد کی بات کی ہے، یہ حضور پاک کی قولی مدد ہے۔ اب حضور کی عملاً مدد کیا ہے؟ مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 11 حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، وہ آسمان پر زندہ سلامت بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ان کے ذمے کچھ خدمات رکھی ہیں، کچھ ڈیوٹیز رکھی ہیں، کچھ سروسز رکھی ہیں، ان کے معاملات کی ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ رسالت مآب نے عقیدہ اور نظریہ دیتے ہوئے فرمایا لَيَنزِلَنَّ ابن مریم فیکم، تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے، امام و حکمہ، امام بن کے حکمران بن کے نازل ہوں گے۔ جب وہ نازل ہوں گے وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، عیسائی یہودیت ختم کر دیں گے، وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، عیسائیت توڑ کے رکھ دیں گے، وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، ان کے اوپر لوگ مال پیش کریں گے، مال کی فراوانی اتنی ہوگی وہ مال لینے سے انکار فرما دیں گے۔ یا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ رشوت کی آفر ہوگی، وہ آفر کو پاؤں کے ٹھڈے سے ٹھکرا کے رکھ دیں گے کہ ان اجریہ الا علی رب العالمین، جو ہمارا اجر ہے، جو ہمارا بدلہ ہے، جو ہمارا ثواب ہے، جو ہماری جزا ہے، وہ میرے رب کریم کے ہاں ہے۔ رب کریم جو چاہے گا ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ میں تمہارے مال و دولت و ثروت کو نہیں لیتا۔ وَلَا يُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مال لینے سے انکار کریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ثُمَّ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ قَبْرِي حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فرمایا اس کے بعد حضرت عیسیٰ حج اور عمرہ کریں گے، اس کے بعد میری قبر پہ تشریف لائیں گے۔ فَقَالَ يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سلام کریں گے، لَأُجِيبَنَّهُ، میں حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا۔ میں سوال کرنے لگا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سارے معاملات کو جوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا جاتا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیوں بھیجا؟ نزول مسیح کی حکمت کیا ہے؟ یہ بات میری نہیں ہے۔ 50 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہنے والی شخصیت، صدیقی خاندان کے چشم و چراغ حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کلمات طیبات میں نزول مسیح کی حکمتوں کے تحت لکھتے ہیں۔ خطبات حکیم الاسلام جلد 9 پڑھ رہا ہو، فرمایا ہے لوگو حضرت موسیٰ کو بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بھیجا۔ حضور پاک علیہ السلام کے دین کے تعاون کے لیے، دین کی مدد اور نصرت کے لیے، دین کے معاملے میں حضور پاک علیہ السلام کے دین کے بارے میں ہاتھ بٹانے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اگر ان وجوہات پہ دیکھو تو کئی ایسے رشتے ہیں، کئی ایسے تعلقات ہیں، کئی ایسی ریلیشن شپ ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی نسبتیں ملتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ میل کھاتا ہے، حضرت عیسیٰ اور حضور پاک کی اس نسبت میں مماثلت ہے، یگانگت ہے، تعلق ہے، وحدانیت ہے۔ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن کریم کھولیے، سورت نمبر 19 سورت مریم کھولیے، رکوع نمبر 2 کھولیے۔ رب کائنات نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی بات کی ہے، اگر اس بات کو پورا پڑھ لیا جائے تو بات نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ قرآن کریم کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقیہ، حضرت مریم علیہ السلام غسل کرنے کے لیے مشرقی مکان کی سائٹ میں تشریف لے گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے پردے کی اوٹ بنا لی۔ فارسلنا الیہا روحنا، رب نے کہا میں نے فرشتہ بھیجا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، جو مکمل انسانی شکل لے کر گیا۔ حضرت مریم نے دیکھا ایک مرد میرے اس پردہ میں آ گیا، انہوں نے فرمایا قالت انی اعوذ بک، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں
ہو تو یہاں سے ہٹ جا، ان کنت تقیہ، اگر تم میں نیکی، تم میں تقوی، تم میں طہارت، تم میں اللہ کا خوف موجود ہے، یہاں سے ہٹ جا، تو میرے پاس نہ۔ اس نے کہا انا رسول ربک، پریشان نہ ہونا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہا فرشتے کا یہاں کیا کام؟ وہ کہنے لگے لِأَعْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک پاک بچہ دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کو غسل بھول گیا، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اوے میرا بچہ کیسے ہوگا؟ میری شادی بھی نہیں ہے، میں بدکار بھی نہیں ہوں، بات کیا کر رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا۔ اوے مریم پریشان نہ ہونا، رب کریم فرماتے ہیں تیری شادی بھی نہیں ہوگی، تو بدکار بھی نہیں ہوگی، اسی حالت و کیفیت و حیات میں اللہ کوارے پن میں تجھے بچہ دے گا، اور وہ بچہ وہ ہوگا آیۃ للناس ورحمۃ منا، جو لوگوں کے لیے واضح نشانی ہوگا۔ اللہ اسے اپنی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجیں گے۔ انہوں نے پھونک ماری، ایسے پھونکا اور چلے گئے۔ قرآن کہتے ہیں فحملت بھی فحملتہ وجا بھی مکان قصیا، حضرت مریم لے کر ایک دور جگہ آ گئی، سر پہ ہاتھ مارا اور کہا مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش پہلے مر گئی ہوتی۔ اور میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں امت کو منہ کیا دکھاؤں گی، فیملی کو کیا بتاؤں گی، خاندان کو کیا سمجھاؤں گی، برادری کو کیا جواب دوں گی، گھر والوں کو کیا کہوں گی؟ ایک کواری بچی امید سے ہو گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مریم رونے لگی، پریشان ہوئی۔ رب کریم نے یہ جو کام فرمایا تھا تو اللہ کام کو ادھورا نہیں چھوڑتے۔ رب کریم کی عادت مستمرہ، سنت دائمہ یہ ہے، رب کریم کام کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ تحزنی، خوف نہ کرنا، قد جعل ربک تحتک سریا، تجھے پانی چاہیے، اللہ نے پانی جاری کر دیا۔ کیروڑ پکا کے دوستو، ابھی تک سوکی زمین تھی، انہوں نے دیکھا چشمہ جاری ہو گیا۔ رب نے فرمایا اب یہ ولادت ہو رہی ہے، کوئی 9 ماہ کی تکلیف کی بات نہیں تھی، پریشان نہ ہونا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، ہم تمہیں کھجور دے رہے ہیں تو کھجور کو خوراک بنا لے، رزق بنا لے، کھانا بنا لے، تو کھائے گی، تجھے طاقت ملے گی، تیری بھوک ختم ہوگی، آ کھانا کھا لے، اس جنگل میں اور تجھے کون دے گا؟ حضرت مریم نے دیکھا سوکھا تنا ہے، مجھے کھانے کے لیے اللہ نے کھجور کی بات کی ہے۔ فرمایا میرے مولا میں اس سوکھے تنے کو کھینچ کر اپنے لیے کیا کھجور لوں گی؟ فرمایا کھینچنا تیرا کام، تو ساقط علیہ کی رطباً جنیہ، رطب موصوف ہے، جنیہ صفت ہے، رب نے موصوف صفت یہ بات کر کے ایڈجیکٹیو سینٹنس یہ جملہ بول کے فرمایا کھینچنا تیرا کام ہے، تر و تازہ کھجور بھیجنا ہمارا کام۔ تو ساقط علیہ کی رطباً جنیہ، وہ وہاں سے کھجور انہوں نے کھینچا، کھجور بھی آ گئی، دیکھا پانی بھی آ گیا، بچہ بھی پیدا ہوا۔ اس کے بعد رب نے فرمایا آج یاد رکھنا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، 3 نعمتیں ملی ہیں، ان 3 نعمتوں کا شکر یوں بجا لاؤ، چشمہ چلا ہے پانی پی لو، کھجور آئی ہے کھانا کھا لو، بچہ پیدا ہوا ہے اسے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر لو۔ وَقَرِّي عَيْنًا، آنکھیں ٹھنڈی کر، پریشان نہ ہونا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی بندہ دیکھے تم سے بات کرنے آئے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، کہنا میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج بات نہیں کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے، یہ اپنے بچے کو اٹھا کے جب قوم کے پاس آئی، قومہا تحمل، قرآن کہتے ہیں فاتت بھی قومہا تحمل، بچے کو اٹھا کے لے آئی، قوم بڑی پریشان، گھر والے بڑے سرگردان، فیملی ممبر بڑے حیران، سب کہنے لگے یا اخت ہارون، ہارون کی بہن وہ تو بہت نیک تھا، ما کان ابوک امرا سو، تیرا ابا اچھا تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں غلط نہیں تھی، یہ تو کہاں سے لائی؟ لقد جئت شیئا فریا، ڈینجرس صورت حال ہے، ڈینجرس سچویشن ہے، خطرناک معاملہ ہے، یہ کیا لے کر آئی ہے؟ اللہ نے حکم کیا تھا جب بات کوئی کرنے لگے چپ کی بات کرنا، انہوں نے چپ کا اشارہ کیا، میں نے آج روزہ رکھا، وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، معاملہ بھی خطرناک ہے، گفتگو بھی نہیں کرتی، صفائی بھی نہیں دیتی، بات بھی نہیں کرتی، یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت مریم کو رب نے فرمایا اب کوئی بات کرے، فاشارت الیہ، کہنا مجھ سے نہیں اس بچے سے بولو،
اس بچے سے بولو. فاشارت الی، انہوں نے اشارہ کیا. قوم کہنے لگی مذاق پہ مذاق ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، یہ تو ماں کی گود میں ہے، شیر خاری میں ہے، بچپنے میں ہے، اس سے بات کریں. ایک خطرناک صورت حال ہے. اور دوسرا کہتی ہو چھوٹے بچے سے بولیں یہ مذاق کیا ہے. رب کی رحمت خداوندی کو جوش آیا. حضرت عیسیٰ ماں کی گود سے بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا شقیا. کہر اور پکا کے دوستو، حضرت عیسیٰ ماں کی گود سے بولے، شیر خاری کی عمر سے بولے، ماں کی گود سے کہا انی عبد اللہ، لوگوں میں توحید کا اعلان کر رہا ہوں، میرا اللہ اکیلا، اس نے مجھے اپنا پیارا بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. آتانی الکتاب، مجھے انجیل ملے گی. وجعلنی نبیا، رب نے مجھے نبوت کا تاج دینا ہے. اوصانی بالصلاۃ، نماز کا حکم میرے ساتھ. والزکاۃ، پاکیزگی کا حکم میرے ساتھ. ما دمت حیا، جب تک دنیا میں رہوں گا اللہ کے احکام کا پابند رہوں گا. وبرم بوالدی، نہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا یوں نہیں. وبرم بوالدتی، جسٹ فار مائی مدر، صرف اپنی امی جو میری ماں ہے، اکیلی ماں ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا، اپنی اماں کے ساتھ وہ احسان کرنے والا ہوں. ولم یکن جبارا شقیا، اپنی ماں سے کبھی سخت گفتگو کرنے والا رب نے مجھے نہیں بنایا. قرآن کہتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، اے لوگو یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بچے حضرت عیسیٰ ہیں. سنو سنو سنو، میں بات کر رہا تھا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کی کہ حضرت عیسیٰ کو کیوں بھیجا، باقیوں کو حضور پاک کے تعاون کے لیے قیامت میں کیوں نہیں بھیجا؟ کہا جی وجہ یہ ہے حضرت عیسیٰ کو خدا پاک نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، حضور پاک علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور حضور کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حضور پاک بھی تمام کائنات کے لیے بطور نبی ہے، حضرت عیسیٰ تمام کائنات کے لیے بطور نشانی ہے، حضرت رسول اللہ تمام کائنات کے لیے رحمت ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی رحمت ہے. دونوں میں رشتہ نشانی و نبوت کا تھا، دونوں میں رشتہ کل کائنات کے اعلان کا تھا، دونوں میں رشتہ دونوں کائنات کی رحمتوں کا تھا. تو رحمت کے دور میں رحمت والے نبی کو بھیجا ہے. سبحان اللہ، سبحان محمد رسول اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے بھیجا، رحمت مشترکہ، نشانی و نبوت مشترکہ، اللہ کی طرف سے دین مشترکہ. آؤ ایک جملہ اور بھی دے رہا ہوں. کل قیامت میں اماں مریم یوں کواری ہی اٹھیں گی، جنت میں حضرت مریم بھی جائیں گی، ہمارے پاک پیغمبر بھی جائیں گے. روایات میں آتا ہے حضرت اماں مریم کا نکاح اللہ جنت میں امام الانبیاء سے کریں گے. میں قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ کی آفتاب نبوت کی کرنیں پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھنا. فرمایا ان کا نکاح جنت میں رسالت مآب علیہ السلام سے ہوگا. سنیں سنیں، حضرت مریم جنت میں فی المحال حضور پاک کی بیوی بنے گی. حضرت اماں مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، انہوں نے حضور کی بیوی بننا ہے. حضرت عیسیٰ حضور پاک کے بمنزلہ بیٹے ہوں گے، بیٹا نہیں بمنزلہ بیٹے ہوں گے. والدہ کے شوہر کی حیثیت سے بمنزلہ والد حضور حضرت عیسیٰ حضور کے بمنزلہ بیٹا ہوں گے. جب والد کی دین پہ حضور کی شریعت پہ مشکل آئی، دجال آیا تو بمنزلہ بیٹے کو تعاون کے لیے بھیجا. یہ عملاً تائید ہے رسالت مآب کی، عملاً تائید ہے. اور سنیں یہ جو میں نے حدیث پاک پڑھی، حضور نے فرمایا حج عمرے پہ آئیں گے میری قبر پہ سلام پڑھیں گے، میں جواب دوں گا. جواب تو ہر امتی کو ملتا ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے خصوصیت کا مطلب
جواب تو ہر مسلمان امت وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر مؤمن آئے انہیں کہنا تمہیں سلام بھی ہو، اور اللہ نے فرما دیا میں نے تمہارے لیے تو رحمت لکھ دی ہے۔ سلام کا معاملہ تو ہر امتی کے ساتھ ہے، ہر مسلمان کے ساتھ ہے، ہر مؤمن کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی خصوصیت کیا ہے؟ قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت عیسیٰ کو شاید ایسا خصوصی جواب ہوگا جسے شاید سب سن پائیں، کیونکہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور اگلا جملہ، حضرت عیسیٰ کی قبر حضور پاک کے روضہ میں ساتھ بنے گی۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے۔ آپ روضہ اقدس پہ جائیے، وہاں 4 قبور کی جگہ ہیں لیکن 3 بنی ہوئی ہیں، 4تھی جگہ چھوٹی ہے۔ امام علاء الدین ہندی المتقی رحمہ اللہ نے کنز العمال میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر یہاں بننی ہے۔ اس روزے سے 2 نبی اور 2 امت کے افضل صحابہ باہر آئیں گے قیامت میں۔ حقذا ندفن و حقذا نبعث یوم القیامہ۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ کی قبر ساتھ بنے گی۔ کہ حضرت عیسیٰ کی قبر ساتھ کیوں بنے گی؟ قاری طیب صاحب فرماتے ہیں جب بیٹا اچھا کام کرے تو پھر والد خوش ہو کر اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے کہ دیکھو میرے بچے نے یہ اچھا کام کیا۔ فخریہ انداز میں بات کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، فرشتوں کے ذریعے رسول اللہ پہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اطلاع ہو چکے گی تو رسول اللہ اپنے قریب حضرت عیسیٰ کو جگہ دیں گے۔ یہ ہے بطور تعاون، عملی طور پہ میں نے بات چلائی تھی رسالت مآب کے معاملات سے کہ میرے پاک پیغمبر صرف نبی نہیں ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ نبی وہ ہے جس کا کلمہ امت پڑھے، نبی الانبیاء وہ ہیں جن کا کلمہ امت کے نبی پڑھے۔ ہمارے پاک پیغمبر کو رب نے مقام دیا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا